اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صنع الیہ معروف، جس شخص کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا، فقال لفاعلہ، پس اس نے اس کے کرنے والے کے حق میں یہ لفظ کہے جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ تجھے بہترین جزا عطا فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد ابلغ فی الثناء، اس نے اس کی تعریف کی انتہا کر دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو کوئی ہدیہ اور گفٹ دے، کوئی تعاون کرے کسی شکل میں، تو اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ مال کی شکل میں اس کا بھی اعزاز اور اکرام کرے اور اس کو بھی ہدیہ اور گفٹ عطا کرے، بلکہ اگر اس سے بہتر دے سکتا ہے تو اس سے بہتر عطا کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ دیتا، کوئی تحفہ دیتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر دینے کی کوشش فرماتے۔ اگر کچھ نہیں ہے اس کے پاس، وہ مالی تعاون نہیں کر سکتا، مالی شکل میں اس کو کوئی تحفہ ہدیہ نہیں دے سکتا، اس نے تو اس کو دیا اب یہ واپس نہیں کر سکتا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ جزاک اللہ خیرا کہہ دے۔ اس نے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ میں تو تجھے کچھ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر بدلہ عطا فرمائے، یہ اس کا مقصد بنتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تو اللہ سے بہتر کوئی دینے والا ہو سکتا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا فقد ابلغ فی الثناء، اس نے اس کی تعریف کی انتہا کر دی، یعنی اس کا جو انعام ہے وہ سینکڑوں کی شکل میں، ہزاروں کی شکل میں ہے، کپڑے کی شکل میں ہے، کسی معاملے میں بھی اس نے اس کا تعاون اور سپورٹ کیا، ہدیہ اور تحفہ دیا، تو اس نے جزاک اللہ خیرا کہا تو اس سے کئی گنا زیادہ اس پر احسان ہو گیا۔ دوسری حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صنع الیہ معروف، جس شخص کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا، فلیجزی بہ، تو اس کو چاہیے اس کا بدلہ وہ عطا کرے، اس کو اس کا بدلہ دے۔ فإن لم یجد ما یجزی بہ، اگر اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں دے سکتا، مالی شکل میں کچھ نہیں تعاون کر سکتا، تو فرمایا فلیثنی علیہ، اس کی تعریف کر دے، اس کو تھینکس کہہ دے، شکرن کہہ دے، جزاک اللہ خیرا کہہ دے۔ فإنہ اذا اثنى علیہ، اور جس نے اپنے محسن کو شکرن کہا، اس کا شکریہ ادا کیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد شکرہ، اس نے اس کا شکر ادا کیا۔ وإن کتمہ فقد کفر، اگر اس نے اس کا شکر نہیں ادا کیا، اس کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، تو اس نے کفران نعمت کی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ یہاں شکر کو مقدم کیا ایمان پر، فرمایا اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ تو مجھے عذاب دینے سے کیا ہوگا، میں عذاب دے کے کیا کروں گا، مجھے عذاب دینے سے کوئی فائدہ تو نہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اپنے رب کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ہیں، بندوں کے بھی حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ کہہ کے اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں کو۔ خود اللہ فرما رہا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو احسان کیے تیرے رب نے اس کو بیان کرے۔ اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے، بندوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ تو فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ،
اور اس وقت کو یاد کرو جب آگاہ کیا تمہارے رب نے. علماء کرام تشریف فرما ہے تأذن کا معنی ہے اعلمکم بوعدہ لکم، اس نے تمہیں اپنے وعدے سے آگاہ کر دیا ہے، خبردار کر دیا ہے. کیا وعدہ ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تمہیں زیادہ عطا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید. تو دعا ہے اللہ اپنا بھی شکر گزار بنائے، اپنے بندوں کا بھی شکر گزار بنائے. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے.